السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلام کی پیاری خواتین بہنیں، آج میں آپ کو ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ کفن چور کا واقعہ ہے، اور اس کفن چور نے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت دردناک واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو لاسٹ تک ضرور سننا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کا بھی انتقال ہو جاتا تھا اس کفن چور کے علاقے میں تو وہ قبرستان میں پہنچ کر قبر کو کھود کر کفن چوری کر لیتا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور وہ کفن چوری کرنے کے لیے اس قبر پر پہنچ گیا۔ اس نے قبر کو کھودا، قبر کھود کر وہ قبر کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے کفن کو اٹھایا اور اس نے دیکھا تو وہ ایک جوان لڑکی، اس کا ایمان بھٹک گیا، وہ اپنے ایمان سے ڈگمگا گیا۔ اس کو شیطان نے ڈگمگا دیا اور اس کفن چور نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا۔ زنا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ قبر سے باہر آتا ہے، قبر میں سے آواز آتی ہے اور وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اس قبر سے دور جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی میں ہی ایک قافلہ نکلتا ہے جو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابیوں کا قافلہ ہوتا ہے۔ وہ قافلے والے اس کو دیکھتے ہیں، وہ روتا ہے، اس کو روتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کیوں رو رہا ہے؟ بہت بلک کے رو رہا ہے، بہت پریشان ہے۔ وہ صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، خدا کے عذاب سے میں ڈر رہا ہوں، خدا مجھ کو بخشے گا نہیں، میں نے ایسا گناہ کیا ہے۔ تو وہ بولے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے روتا رہا، کچھ نہ بتایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے دوستوں، پھر صحابیوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ان کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، تم بھی وہاں پر چلو، اپنا گناہ بتانا اور وہ تیرے لیے دعا کریں گے اور تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سن کر وہ ان کے ساتھ چل دیتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پہ نظر پڑتی ہے، حضور اس کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو بتا کیوں رو رہا ہے، اتنا کیوں بلک رہا ہے، اپنی پریشانی بتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے عذاب سے میں ڈر رہا ہوں۔ ہمارے نبی پاک فرماتے ہیں کہ تو نے کہیں چوری کی ہے، کسی کا قتل کیا ہے، کہیں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کیا کیا ہے؟ تو وہ کفن چور کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میں اللہ پاک کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ آپ میرے گناہ کے لیے دعا کر دیں، میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں بتاؤ کیا گناہ کیا ہے؟ تب وہ کفن چور بتاتا ہے کہ حضور میں کفن چور ہوں، ہر کسی کا کفن چرا لیتا ہوں، جس کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کفن چور بولتا ہے کہ ایک انصار کی لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا، میں اس کا کفن چرانے کے لیے اس کی قبر پر پہنچا، قبر کو کھود کر اندر چلا گیا، میں نے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کفن چور بولتا ہے جب میں نے زنا کر لیا اور میں قبر سے جیسے ہی باہر نکلا تو قبر میں سے آواز آتی ہے، اس لڑکی کی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، اس لڑکی پر وہ لڑکی کی آواز آتی ہے قبر میں سے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے آج ان مردوں کی جماعت میں ننگا کر دیا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کیسے حاضر ہوں گی، نبی پاک کے سامنے میں کیسے حاضر ہوں گی، ان کے سامنے میں کیسے جاؤں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کفن چور بولتا ہے جب میں نے یہ سنا میں گھبرا گیا اور میں قبر سے باہر نکل گیا،
میرے آقا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی یہ بات سنی، اس کا یہ گناہ سنا اور خاموش ہو گئے۔ جب اس کفن چور نے نبی پاک کو دیکھا تو نبی پاک خاموش تھے، تو وہ کفن چور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور چلا جاتا ہے پہاڑیوں میں۔ اس لیے چلا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کہ میرا گناہ کبھی معاف نہ ہو۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ نبی پاک کی بارگاہ میں سے چلا جاتا ہے اور پہاڑیوں میں 1 مہینے 11 دن تک یعنی 41 دن تک نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے تو معاف کر دے۔ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک رحم کرنے والا ہے میرے دوستو۔ تبھی اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ تمہارے پاس جو آیا تھا اس کا میں نے گناہ معاف کر دیا ہے، جو کفن کی چوری کیا کرتا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیاری اسلام کی خواتین بہنوں، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر نبی پاک کے صدقے سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ پاک سے نبی پاک کے صدقے میں مانگتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم کو عطا کرتا ہے۔ اور وہ کفن چور تو نبی پاک کے پاس پہنچا تھا، نبی پاک سے بتایا تھا، نبی پاک کے سامنے اپنا گناہ قبول کیا تھا، تو اللہ کے محبوب کے سامنے جو اپنا گناہ قبول کر لے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا اپنے محبوب کے صدقے سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں سے کبھی خالی نہیں لوٹا سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور کے پاس جو کفن چور آیا تھا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا ہے اور اللہ پاک نے اس لیے اس کو معاف کر دیا۔ اس کی یہ ادا پسند آ گئی کیونکہ نبی پاک کے سامنے اس نے اپنے گناہ قبول کیے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور خواتین بہنوں، حضور پاک کے صدقے سے کچھ بھی مانگو تو ہمارا رب ہم کو عطا کرتا ہے، نبی کے صدقے میں ہر ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو اللہ پاک اپنے نبی پاک کے صدقے سے گناہوں سے دور رکھ کے ہم سے جو جانے انجانے میں گناہ ہو گئے ہیں، میرا پروردگار عالم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ جو میں نے آج واقعہ بتایا ہے اگر پسند آیا ہو، جو کہ نبی پاک کے صدقے سے انسان کچھ بھی مانگے، اللہ کا بندہ کچھ بھی مانگے تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا اور شیئر کرنا اور میرا خواجہ حسن اسلامک چینل سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبا دینا، کیونکہ اگلی ویڈیو آنے والی میری آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا پیارا خواجہ حسن اسلامک چینل۔